حضرت تشریف فرما ہے۔ میں ایک بات اور سرنامے میں کہہ رہا تھا کہ اس کی رحمت سے اس کا بندہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ فرسٹ پرائرٹی بھی اس کی اللہ ہوتا ہے، اور لاسٹ پرائرٹی بھی اس کی ہمیشہ فرسٹ سے لے کر لاسٹ تک اس کا ایک سرٹن بلیو ہوتا ہے رب تعالیٰ کی ذات پر۔ میرا کام یہی کرے گا، آج کرے یا بعد میں ہو، کرے گا، یہی دیکھنا ہے کیسے کرتا ہے، وسائل کی طرف کوشاں رہتا ہے، اس میں کوئی نہیں۔ لیکن ایک طرف اللہ پہ بلیو ہے مکمل، اور ایک طرف مکمل وسائل پر بلیو ہے، زمان و مکان پر بلیو ہے انسان کا، اور فارمیلٹی وہ یہ بھی کرتا ہے، اور پھر مایوس اللہ کی رحمت سے ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب اس کا اللہ پہ بلیو ہی نہیں ہے تو مایوس بھی ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا، اس کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مطلب اسلام اس کے حوالے، قرآن تو کہہ رہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن اسلامی عقیدہ کیا ہے اس حوالے سے؟ یقیناً اسلامی عقیدہ بھی یہی ہے جو قرآن مجید نے خود بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت کا واضح حکم موجود ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کا معنی کیا ہے، اور اللہ کی رحمت سے پر امید رہنے کا معنی کیا ہے؟ اس کو جب ہم اسلامی عقائد کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو دیکھیے، انسان کی زندگی کے اندر ایک طرف ہے اس کی تدبیر، اور ایک طرف ہے اللہ رب العزت کی تقدیر، اور یہ جو انسانی زندگی کا دریا ہے نا، یہ ان دونوں کناروں کے درمیان رواں دواں ہے، صحیح، یہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے کسی دریا کے نہر کے دو کنارے کبھی آپس میں نہیں ملتے اور مگر ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، صحیح، تو ایسے تدبیر ہے، تقدیر بھی ہے، تدبیر بھی انسان کی زندگی میں، تقدیر بھی انسان کی زندگی میں عمل دخل دے رہی ہے، بالکل صحیح۔ اچھا، انسان اس میں رواں دواں ہے۔ اچھا، پھر اگر آپ یہ مثال جو میں نے عرض کی اسی میں دیکھیں، جب کوئی انسان کسی ایک کنارے کے قریب کھڑا ہوگا تو دوسرے کنارے سے تھوڑا دور کھڑا ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ جب وہ ایک کنارے پہ پہنچ جائے بالکل تو دوسرا کنارہ اس سے اوجھل ہو جائے، ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ جو انسانی زندگی ہے، یہ جو چل رہی ہوتی ہے، اس کو اعتدال پہ قائم رکھنا ضروری ہے، اور وہی اعتدال حق ہے کہ تدبیر اور تقدیر کا اعتدال یہ انسان کو اللہ کی رحمت سے پر امید بناتا ہے۔ اور یہ کیسے پر امید بناتا ہے؟ اگر ہم اپنے اکابرین کے تصریحات پڑھیں، اور جو عقائد کے باب میں انہوں نے ہمیں قرآن اور حدیث سے اخذ کر کے اس کا ایک نچوڑ، خلاصہ، مغز ہمارے سامنے رکھا، اس پر اگر ہم غور کریں، بسا اوقات لگتا ہے کہ انسان کے پاس جو لغت اور الفاظ ہیں وہ ساتھ ہی نہیں دے رہے کہ اللہ کی شان کے لیے کیا لفظ استعمال کریں۔ صحیح بات ہے، ایسا اکثر ہوتا ہے، اور یہی حمد کے معاملے میں دیکھیں بڑے بڑے حمد لکھنے والے ہی بات، اور یہی اس کی شان ہے کہ بھی وہ لامحدود ہے، کہ وہ لفظوں میں بھی نہیں سماتا، اور لفظوں کے دائرے میں اسے سمیٹا یا مقید نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ کی جو شان رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، اور خود جو اللہ رب العزت کی اپنی صفات ہیں تو وہ فرماتا ہے میری اپنی صفات پر بھی میری صفت رحمت غالب ہے، اور اس کے لیے اس نے لفظ رحیم اور لفظ الرحمن یہ استعمال فرمایا۔ الرحمن جو رحمت کے مبالغے کا معنی دے رہا ہے، اور الرحیم جو اس رحمت کا فعلی ظہور ہمارے سامنے رکھتا ہے، یا یوں سمجھیں اس کے اندر مداومت اور ہمیشگی کا معنی دیتا ہے، تو اس میں تھوڑا فرق ہے، اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں تو اللہ رب العزت کی جو شان رحمت ہے، انسان کا کیسے اس کے ساتھ اپنی امید کو وابستہ رکھے۔ ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، نتیجہ ذہن میں خود سے بنا رکھا ہوتا ہے، پھر وہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا تو انسان نا امید ہونے لگتا ہے کہ شاید جو میں مانگ رہا تھا وہ مجھے ملا نہیں۔ وہ جو ایک آپ کی جد و جہد تھی، ایک آپ کی ڈیسٹینیشن تھی، وہ ڈیسٹینیشن جو آپ نے سکیچ آؤٹ کر رکھی تھی، وہ حالات اور اسباب کے تحت کبھی اسی طرح آپ کو حاصل ہو پائے گی، کبھی نہیں، کبھی تدبیر آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، کبھی تدبیر آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی۔ بالکل صحیح۔ لہٰذا وہ جب حاصل نہیں ہوئی تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ہوپ جو امید ہے اللہ کی رحمت کی، اسے ہر حال میں قائم رکھنا ضروری ہے کہ میرا رب میری جد و جہد کا جو ثمر ہے وہ اس شکل میں نہ صحیح جس شکل میں میں چاہ رہا تھا، بالکل صحیح، تو ضرور کسی ایسی شکل میں عطا فرمائے گا کہ جو میرے حق میں بہتر ہے۔ بالکل صحیح بات۔ اور ایک سولیوشن اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری،
اور اقبال نے کہا مگر اچھا تدبیر پر ویسے بھی فوکس نہیں ہے، بعض اوقات صلاحیتیں نہیں ہوتی، بعض اوقات اپنی ٹیکنیکل مسٹیکس ہوتی ہیں، اور ہم کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے دعا کر دی تھی رب سے ہوا ہی نہیں کام۔ جناب اپنی تدبیر کی غلطیاں اور اپنے وہ ایرر، سب سے بڑا ایرر ہم خود ہوتے ہیں، ہم خود اپنی ذات کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم اپنے آپ کو تو ذرا الگ کریں نا، اور پھر رب کے حضور کھڑے ہوں، دیکھیں پھر انا سے نکلیں ذرا، پھر دیکھیں رب کیسی مہربانیاں کرتا ہے۔